دوستوں، ماہ شعبان المعظم کی وہ مبارک اور بابرکت رات تشریف لا چکی ہے جس کا ہر مسلمان بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی پہلی چاند رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص عمل جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے، اور جو بندہ بھی ماہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر یعنی چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ بابرکت عمل پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیں گے۔ دوستوں، ماہ شعبان کی چاند رات کو اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ آج ماہ شعبان کی پہلی چاند رات کو میں 33 بار اللہ کا نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اگر 900 کروڑ بھی مانگو تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستوں، ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اسے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے کامیابیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آیا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب بارات کی رات ہے جس میں رب کریم ہر بندے کے نامہ اعمال کو کھولتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اسے رمضان کا پڑوسی کہا جاتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس نام کے طفیل رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی پہلی چاند رات ہے، اور یہ چاند رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھتے ہیں تو صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو بہت جلد نتیجہ اس کا مل جاتا ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ شعبان کی پہلی رات یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں، آج میری وہ دکھیاری بہنیں، وہ میرے دکھیاری بھائی جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو دوستوں آج ماہ شعبان کی پہلی رات یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر کر دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی پہلی رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ اس رات کے اندر جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کا یہ نام مبارک 33 بار پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اللہ والوں، یہ مہینہ ہمارے کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور برکت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ والوں، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج کملی والے آقا کے مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا؟ اللہ والوں، ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔
یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ ماہ شعبان کو مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے وظیفے میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے اللہ کے ایک نام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ سال 2024 میں پچھلے سال رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملبوس رہے، آج ماہ شعبان کی پہلی رات اللہ کے ایک نام کے ساتھ صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کی پہلی رات یہ اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے اپنا مہینہ کہا تو پھر کیوں نہ کملی والے آقا کے مہینے میں رب سے مانگا جائے، اور جب کملی والے آقا کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی حاجات کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، انسانی روپ میں آتے ہیں۔ آپ اور میرے اتنے کامل تو نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے۔ پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پھر اللہ کریم اثرات پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج دکھوں کا مارا ہے، کوئی غموں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے، تو دوستوں آج ماہ شعبان کی پہلی رات یہ وظیفہ ایک بار، صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پوری رات موجود ہے۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ اس دن کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، لوگ سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، پارکوں میں اور لوگوں کے گھروں میں دوستیاں، یاریاں ان میں گزار دیتے ہیں، لیکن دوستو یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ آج اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کی پہلی رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا یہ نام پڑھنے سے مل جائے گا۔ ماہ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحے رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں خود لکھ دیا کہ دنیا کی ہر شے رب کی طرف سے ہے، تو پھر کملی والے آقا کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیں، دل لگا کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، بچوں کی طرح مانگیں۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ دوستوں، آپ ایک بار رب کریم سے اپنی ماں کی طرح ضد کر کے تو دیکھیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ وہ کیوں نہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، وہ کیوں نہ آپ کی خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ تو دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔
ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی پہلی رات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی پہلی رات کا واسطہ۔ اے میرے مالک مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر میرے مولا بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کی شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور میرے مالک و مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفار کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میں نے مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکا اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ ہم سب نے کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی پہلی رات ہے، چاند رات ہے۔ اس رات کو دولت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری کوشش ہوتی یہی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں، کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے دوستوں، آج اس ویڈیو کو توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظیفہ کتنے زیادہ کرامت ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب دوستوں، عمل کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستوں، نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان میں، دفتر میں، کاروبار میں پڑھ لو، سفر کے دوران پڑھ لو، لیکن یاد رکھیے گا کہ ماہ شعبان کی پہلی رات
اگر ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج ماہ شعبان کی پہلی رات دوستی، یاری، رشتہ داری، گھومنا پھرنا چھوڑ کر 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر پورا سال یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں خود چل کر آئیں گی۔ اگر آپ نے آج ماہ شعبان کی پہلی رات کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر نہ رزق آئے گا، نہ دولت آئے گی، نہ کامیابی آئے گی، پھر در بدر کی ٹھوکروں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ مشکل وقت میں یہ دوستی، یاریاں، رشتہ داریاں، سب سے پہلے یہی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے دوستوں اپنے رب کو خود منانا ہے، آپ نے اپنے گھر کے حالات کو خود بہتر بنانا ہے۔ خدا را اس عمل کو لازمی کریے گا۔ سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوستوں پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، لا علاج بیماری کا حل، قرض سے نجات، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق کا انتظام کرانا چاہتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج ماہ شعبان کی پہلی رات ہے، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات جھولیاں بھر کر دے گی۔ آج مانگتے وقت اپنے پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ تو پھر کیوں رب کریم سے وہ مانگیں جس کی آپ اور میں خواہش مند ہیں۔ اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو رب کریم کے یہ وہ صفاتی نام ہیں کہ جن کی قدر و طاقت بہت زیادہ ہے، اور جب یہ شعبان کی چاند رات میں پڑھے جاتے ہیں تو ان کی قدر و منزلت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا وہابو جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، یا رزاقو جس کا مطلب ہے روزی دینے والے، یا غنیو جس کا مطلب ہے ایک غنی کرنے والے۔ اللہ والو جب کوئی بندہ ماہ شعبان کی پہلی رات میں یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو پڑھتا ہے، جس کا مطلب ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو یہ ایسے اسم اعظم ہیں جو ایک رات میں تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، وہ ماہ شعبان کی پہلی رات کو یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج وقت ہے خزانے لوٹنے کا، آج وقت ہے جھولیاں بھرنے کا۔ اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی پہلی رات ہے، یا وہابو کو پڑھ لو۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج رب کریم سے 1 لاکھ مانگو گے 70 لاکھ مل رہا ہے۔ آج ماہ شعبان کے مہینے میں انعامات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے آپ کی حاجات کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا
آئے آج آپ کو مانگنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنی ہی جلد رب کے کمالات، رب کے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات اور 11 ایسی حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ 11 بار یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ 11 بار یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 11 بار یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میرا نہیں خیال کہ 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو 11 بار پڑھ لیں گے، اور اگر 11 بار یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں پڑھنے سے آپ کی 11 حاجت پوری ہو جائیں، وہ بھی جو ناممکن ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی لاڈلی پیاری اور طاقتور سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی پہلی رات میں پڑھ لی جائے تو اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیابی، عروج اور ترقی پاتے ہیں۔ اس گھر میں رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس گھر میں غیبی فرشتے آ جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں سورہ کوثر بے حد آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے آج ماہ شعبان کی پہلی رات سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل گیا، آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان کی پہلی رات ہے، وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر پڑھنی ہے، صرف 7 ٹائمز پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے والا بزرگان دین فرماتے ہیں ماہ شعبان کی پہلی رات یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا ہو، 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ وہ جو ایک ایک روپے کو ترسنے والے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ آج صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لیں، وہ مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ جس گھر میں اتنی غربت ہے کہ لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کوئی پیسے نہ مانگ لے، جو لوگ مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بے حد مشقت کے باوجود بھی، بے حد کوششوں کے باوجود بھی، بے حد سفارشوں کے باوجود کامیابی مقدر ہو نہیں رہی، تو آج یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نا، نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پڑھ کر عطا فرما دیتی ہے، رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 ٹائمز پڑھنا ہے، 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے والا 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق مانگے تو رب کی ذات غیب سے لا کر قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ غیبی فرشتے رحمتیں برکتیں لے کر جھولیاں بھر جاتی ہے۔ غیبی فرشتے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا
آج ماہ شعبان کی پہلی رات صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے، آپ جتنا مانگیں گے، آپ جیسا مانگیں گے، رب کی ذات کوثر نہیں کثیر سے نوازے گی۔ اگر کوئی بندہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، پریشانیاں ہیں، تو سورہ کوثر ہر پریشانی کا حل ہے، ہر بندش کا توڑ ہے، ہر نظر بد کا حل ہے۔ اللہ والو سورہ کوثر کے کمالات بتانے شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ شعبان کی پہلی رات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کریم کی رحمتیں لوٹنا چاہتے ہو، رب کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو یا وہاب یا رزاق یا غنی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں آپ لوگوں کی قبول ہوتی ہیں۔ اور آج تو ماہ شعبان کی پہلی رات ہے تو آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب سے اپنی بخشش کرانی ہے۔ آج اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، رب کریم سے مانگنے کی باری ہے، اپنی حاجات کو پوری کرانے کی باری ہے، تو فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ آج ماہ شعبان کی پہلی رات ہے، ابھی بھی کوئی بندہ رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رب کی بہاروں کو لوٹنا چاہتا ہے۔ آج یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔